تم سیدھے ہو جاؤ، یہ جتنے گستاخیاں کر رہے ہیں پتہ کچھ نہیں کہ کون کون کلمہ پڑھے۔ آج مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور ہم اس کے باوجود بھی اپنی ہنسیوں میں لگے ہیں۔ اب بھی ہم کو یہی شوق ہے کہ اس ہفتہ کون سی فلم ریلیز ہوگی، اب بھی ہمیں یہی شوق ہے کہ آئی پی ایل میں کون سی ٹیم کا آج میچ ہے۔ تجھے آج بھی میچ نظر آتا ہے، تجھے آج بھی موبائل کا گیم نظر آتا ہے، تجھے آج بھی فلمیں اور گانے نظر آتے۔ ارے کان کھول کے سن لے، مسلمان تو وہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات پر اگر انگلی اٹھائی جائے تو مسلمان کو نہ کھانا مزہ لگے نہ پینا مزہ لگے۔ وہ ہے سچا مسلمان، وہ ہے عاشق رسول۔ خالی نعرہ لگانے کا نام عشق نہیں ہے، عشق دل سے ہوتا ہے، عشق زبان سے ہوتا ہی نہیں یار، نہ عشق زبان سے نہیں، عشق دل سے ہے۔ آپ زبان سے کچھ نہ بولو۔ حضرت اویس قرنی کی تو حضرت میرے نبی نے آواز بھی نہیں سنی تھی، کوئی فون تھوڑی تھا اس وقت کا حضرت اویس قرنی روز فون کر دیتے ہوں مصطفیٰ کو، کوئی فون تھا اس زمانے میں؟ نہ تھا نا، کوئی ایس ایم ایس کا کوئی سسٹم نہیں تھا نا، آواز بھی نہیں سنی، صورت بھی نہیں دیکھی، لیکن میرے نبی کو عشق کتنا تھا ہے۔ میرے نبی نے جبہ عنایت فرمایا تھا، کہا علی یہ جبہ مدینے سے قرن کے جنگلوں میں لے جاؤ، میرا دیوانہ کوئی اویس ہوگا یہ جبہ پہنا کے آؤ۔ ہائے ہائے لوگوں، عشق سے جو ہے دل سے ہے۔ آج تمہارے حال یہ ہے کہ آج اس وقت وہ دور میں تم داخل ہو گئے ہو مسلمانوں، یہ وہ خطرناک دور ہے، کان کھول کے سن لو۔ ایک دور وہ تھا کہ تمہاری جانیں لی جا رہی تھی، ایک دور وہ تھا تمہارا مال چھینا جا رہا تھا، ایک دور وہ تھا کہ تمہیں ستایا جا رہا تھا، اب دور وہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس سے خطرناک کوئی دور نہیں آئے گا، اس سے برا کوئی دور نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس وقت اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پر چلانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کان کھول کے سنو، زمانہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی شان کو کم کرنا، اللہ چاہتا ہے شان کو بڑھانا۔ ارے دنیا کیا مٹائے گی مصطفیٰ کی شان کو جب اللہ بڑھانا چاہے؟ بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تم بس اتنا کر لو کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کر لو، کام ختم ہے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو، باقی تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ ایک شخص ودیش کا تھا، نبی کا بہت بڑا گستاخ تھا، آج اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمے بھی انہوں نے پڑھے جو نبی کے بہت بہت بڑے دشمن تھے۔ عمر نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، ہاتھ میں تلوار لے کے گلا کاٹنے گیا تھا، مگر جب رب کا کرم ہوا نا تو عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ بولو پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ ابو سفیان نبی کا بہت بڑا دشمن، کلمہ پڑھ لیا۔ خالد ابن ولید اتنا بڑا دشمن کہ جنگ احد میں جو جنگ کی بازی پلٹی تھی وہ خالد ابن ولید تھا، مگر ایک دن نبی کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا۔ تم سیدھے ہو جاؤ، یہ جتنے گستاخیاں کر رہے ہیں پتہ کچھ نہیں کہ کون کون کلمہ پڑھے، پتہ کچھ نہیں کہ کون کون کلمہ پڑھے، مگر خطا ہماری ہے کہ ہم خود سیدھے نہیں ہو رہے، خالی کے شور مچا رہے ہیں، بویلے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی بویلے مچانے سے کام نہیں چلے گا، شور مچانے سے کام نہیں چلے گا، اور کان کھول کے سن لو، پاور تو اللہ کی ہے۔ مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کی شان کو بڑھانا اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے، ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں جو ہے تمہاری شان کو بڑھائیں گے، تمہارے ذکر کو اونچا کریں گے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے راستے پر ڈال دے، ان کو تو بھول جا، کچھ پتا نہ کون کون کب کب کلمہ پڑھ لے۔ عمر کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں تھا، بہت بڑا دشمن، تلوار لے کے آیا تھا، تلوار لے کے، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، عمر نے کلمہ پڑھ کے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے، جس کعبہ کی چکر لگا کے تم حاجی بنتے ہو، جس سنگ عظمت کو چوم کے اپنے گناہوں کو ازالہ کرتے ہو،
اس سنگ اسود کے سامنے کھڑے ہو کے عمر نے کہا تھا کعبہ تو نے محمد کی بغاوت بھی دیکھی ہے اور آج محمد کی محبت بھی دیکھ لے. اے مکہ والو، جو کل تک عمر محمد کا دشمن تھا آج محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جاتا ہے. آؤ مکہ کے لوگوں، آج خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے آ کے مارو، مگر مجھے مارنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا. آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، عمر سے مقابلہ. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ ہندوستان، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. مقابلہ عمر سے ہے. مجھے روکو کلمہ پڑھنے سے، مگر مجھے روکنے سے پہلے بچوں سے کہنا اپنے آپ کو آج بیٹا یتیم سمجھنا، اس لیے کہ عمر کو روکنے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر ایک بات ہے، جب تک مخالفت کری اور جب محبت کری عمر نے، تو پورے مجمع میں کوئی ایک ٹائم کی نماز نہیں بتا سکتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد عمر نے چھوڑی. جب فرض ہو گئی، جب سے فرض ہو گئی پھر اگر چھوڑی ہو، کوئی اگر بتا دے، ہے نا، نہیں چھوڑی نا. اور تم سب عاشق ہو نبی کے، تم کتنی پڑھ لے ہو؟ تم تو کہو گے مولانا چھوڑی زیادہ پڑھی کم ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں، ہے معاملہ تو یہیں سے گھپلے میں ہو رہا. رہی نبی کی شان و عظمت کی بات، خدا کی قسم یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کو برقرار رکھے گا، مگر یہ ہمیں اصل میں یہ ہماری ہی سزا ہے. دیکھیے، مسلمان کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اس مسلمان کی ذلت اور رسوائی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بدتر ہماری زندگی نہیں ہو سکتی. نہ، ہم زندہ ہیں اور ہماری زندگی میں ہمارے نبی کی گستاخی کی جا رہی، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اس کا علاج لاٹھی ڈنڈا تلوار گالی نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے جتنا تم اسلام کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی ہم اسلام پہ عمل کر کے دکھائیں گے. عمل کرو. اس کا سب سے بڑا نمونہ کیا ہے؟ عمل. اگر آپ عمل کرو گے تو خدا کی قسم پھر اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا. اور جب غیب سے تمہاری اللہ مدد کرے گا تو کچھ پتہ نہیں کیسی کرے، پھر وہ اپنی شان کے لائق کرے گا. تم سوچو کہ بھی نہیں ایسی کرے گا. بدر میں 313 نکلے تھے، ادھر سے 1000 آئے ابو جہل کے سپاہی. کتنے آئے؟ مگر جو 313 تھے نمازی تھے، سچے تھے، سیدھے تھے، عاشق تھے، حرام سے بچنے والے تھے، سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، ٹوپی والے، داڑھی والے، امامے والے، درود والے، اللہ اللہ والے، قرآن پڑھنے والے لوگ جب بدر کے میدان میں نکلے سب مذاق کر رہے تھے، یہ اپنے نبی کو کیسے بچائیں گے. اللہ اللہ ذرا غور کرو، مگر ان دنیا والوں کو کیا کر رہے ہو؟